مزاحمتی تنظیم حماس کا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ۔ اسرائیل پر غزہ سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ آپریشن طوفان الاقصی کے دوران صہیونی ریاست پر ہزاروں راکٹ برسا دیے۔ مسلح جنگجو گاڑیوں اور پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں داخل۔ اسرائیل میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں شعلوں میں گھر گئیں۔ حماس میں فوجیوں سمیت 40 اسرائیلی مارے گئے، 500 سے زائد زخمی۔ غزہ پٹی کے قریب اسرائیلی فوجی اڈے پر حماس کا کنٹرول۔ صہیونی فوجی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسرائیلی ڈیتھ کورپ کے کمانڈر جنرل نمرود الونی سمیت درجنوں فوجیوں کو حماس فائٹرز نے یرغمال بنا لیا۔ درجنوں فوجی گاڑیاں، ٹینکس، ایمبولینس اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ حملوں کے بعد سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ اور سینئر رہنماؤں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسرائیل نے جنگی حالات کا اعلان کر دیا۔ ریزرو فوج طلب، فضا، زمین اور سمندر سے غزہ میں کارروائیاں شروع کر دیں۔ سرحدی علاقوں میں اینٹی راکٹ سسٹم بھی نصب کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا حماس کے خلاف جنگ ہر قیمت پر جیتنے کا اعلان۔ حماس کے حملوں کے خلاف اسرائیلی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ کا متعلقہ وزارتوں کو اسرائیلی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے رکھنے کی ہدایت۔ غیر معمولی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دونوں فریقین سے تشدد فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دو ریاستی حل ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ عمان کا فلسطین اور اسرائیل سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ حماس نے اسرائیل پر حملوں کی تربیتی ویڈیو جاری کر دی۔ جنگجوؤں کو پیراگلائیڈنگ کی تربیت حاصل کرتے دکھایا گیا۔ جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی چوکیوں کے قریب لینڈ کرتے اور نشانہ بناتے ہوئے دکھائے گئے۔ تجزیہ کاروں کو اسرائیل حماس جنگ کے خطرے پر غیر اثرات کا خدشہ۔ حالیہ صورتحال عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات پر اثر انداز ہوگی۔ ماریہ سلطان کا موقف۔ ہما بقائی نے حماس کا حملہ اسرائیل کے لیے لمحہ فکریہ قرار دے دیا۔ سب الیکشن مہم چلا رہے ہیں اور ریاست ڈوب رہی ہے۔ انتخابات کی صورت میں انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا۔ ملک میں غربت اور مہنگائی اپنی جگہ، بدامنی اور خوف کا عالم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ملکی معاملات گھمبیر ہونے کے خدشات کا اظہار۔ مشکلات پر سنجیدگی سے غور کرنے پر زور۔ نظریاتی جنگ اپنی جگہ، لیکن مخالف جیل میں ہو اور ہم جلسے کریں مزہ نہیں آتا۔ جنگ کے لیے سب کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ چاہتے ہیں ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو، لیکن قانون سے کسی کو استثنا نہیں۔ سربراہ JUI کی پشاور میں گفتگو۔ نواز شریف کی واپسی سے عوام میں نئی امید، حوصلہ اور امنگ پیدا ہوئی۔ پارٹی قائد نے ہر بار نظام بہتر بنایا، بہتر چلایا اور عوام کو اس کے بہترین ثمرات بھی ملے۔ شہباز شریف کی لاہور میں مختلف لیگی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں گفتگو۔ پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف کے استقبال کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں تیاریوں سے آگاہ کیا۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر تمام بحرانوں کا خاتمہ کریں گے۔ قائد کا واپس آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ماضی میں وعدے پورے کیے، آئندہ بھی کریں گے، خواجہ آصف کا دعویٰ۔ نواز شریف ملک کو IMF کے چنگل سے نجات دلائیں گے۔ سینئر لیگی رہنما کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس۔ نواز شریف کا 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان۔ 14 اکتوبر کو سعودیہ سے دبئی جائیں گے۔ لیگی قائد کا دبئی سے چین اور قطر کا دورہ بھی متوقع۔ سابق وزیر اعظم 21 اکتوبر کو شام 7 بجے دبئی سے لاہور پہنچیں گے اور مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار قرار دے دیا۔ گھر گھر جائیں گے، پارٹی کا پیغام عوام تک پہنچائیں گے۔ جیالے چیئرمین کی جیکب آباد میں نیوز کانفرنس۔ سیلاب متاثرین کے لیے اپنی زمین اور اپنے گھر کا وعدہ پورا کرنے کا عزم۔ کسی پارٹی کو مائنس کرنا بڑا مشکل ہے۔ 9 مئی واقعات نے سیاسی قوتوں کو کمزور کیا۔ چیئرمین PTI پر کیسز غلط نہیں، یہ سب پیپلز پارٹی عرصے سے بھگت رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کلیئر ہے، الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ خورشید شاہ کی ملتان میں گفتگو۔ ملک کی موجودہ صورتحال کا قصوروار تمام حکومتوں کو قرار دے دیا۔ نیب دوبارہ فعال ہو گئے، لیکن اسے دائرے میں رہنا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مشورہ۔ ملک میں انتخابات کا ماحول بننے لگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کمر کس کر میدان میں اترنے کے لیے تیار۔ فردوس عاشق آباد نے 13 اکتوبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین PTI کی توشہ فوجداری کارروائی کا فیصلہ معطل قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈویژنل بینچ 9 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پر معطل قرار دینے کی استدعا۔ جنوبی افریقہ نے سری لنکا کے خلاف 428 رنز کا پہاڑ کھڑا کر کے ورلڈ کپ تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنا دیا۔
डोसेंट, मार्करम और डीकॉक ने लंकन बॉलर्स को मार मार कर भुरकस निकाल दिया। तीनों बैटर्स की जारहाना सेंचुरियां। मार्करम ने 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 54 गेंदों पर बर्क रफ्तार 106 रन बनाए। डोसेंट ने 108, डीकॉक ने 100 रन की इनिंग खेली। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 157 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 35वें ओवर्स में पूरा कर लिया। मुंबई पुलिस को भारतीय वजीर आजम मोदी और अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल। हमलों के लिए अपने कारिंदों को टास्क सौंपने का दावा। 500 करोड़ भारतीय रुपए देने और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ने का मुतालबा। धमकी आमेज पैगाम के बाद तहकीकात शुरू। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ईमेल यूरोप से भेजी गई। कलअदम तहरीक तालिबान की तंजीम 9 में अफगानिस्तान के किरदार पर सवालात। अफगान तालिबान क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? ज़रब-ए-अस्ब के बाद टीटीपी का शराजा बिखरा तो दहशतगर्द अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। कलअदम टीटीपी तालिबान के बरसरे इख्तिदार आने पर दोबारा मुनज़्ज़म हुई। काबुल जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। टीटीपी ने ही सबसे पहले अफगान तालिबान की फतह का जश्न मनाया। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए दी गई डेडलाइन में 24 दिन बाकी। तोरखम से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कोयटा में 125 अफराद जेर हिरासत। कराची में मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। नीलम कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। साइट, औरंगी, सोहराबकोट और अतराफ के इलाकों में भी भरपूर एक्शन। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह का ओहदा संभाल लिया। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब। दुनिया की बेहतरीन बहरिया की क़यादत बड़ा एजाज। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ और राहत चीमा समेत दीगर की बर्रियत की दरखास्तें। किस्से, कहानी और सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। नैब को तहकीकात के दौरान करप्शन का सबूत नहीं मिला। वकील अमजद परवेज के दलाइल। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। सैलाब और मक्खी के हमले से कॉटन को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन पैदावार में इजाफे के लिए सब ने बहुत काम किया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का सफेद मक्खी के हमले से निमटने में आर्मी से इजहार तशक्कुर। नए बीज के तरीक़ाकार को आसान बनाने का आज़म। टेक्सटाइल से $9 बिलियन हर सूरत पूरा करना है। मोहसिन स्पीड से जिस तरह काम हो रहा है, कॉटन रिसर्च पर भी काम करें। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। डॉलर की बेकदरी और तेल की आलमी मार्केट में मंदी के पाकिस्तानियों को भी समरात मिलने का इम्कान। 16 अक्टूबर से पेट्रोल 38 और डीजल 18 रुपए से जायद सस्ता हो सकता है। और पाकिस्तानी खलाबाज नुमेरा सलीम ने तारीख रकम कर दी। न्यू मैक्सिको से उड़ान भरकर खला में पहुंचने वाली पहले पाकिस्तानी खातून बन गईं। निजी कंपनी के स्पेस क्राफ्ट पर खला की सैर के बाद जमीन पर वापसी। बड़े ख्वाब देखना जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ ख्वाब देखना और उसके पूरा होने पर यकीन रखना है। नमीरा सलीम का पैगाम।